حبشہ میں قریش بری طرح ناکام ہو گئے۔ دوسری طرف وہاں شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ اعلیٰ ترین سلوک کیا، انہیں وہاں رہنے کی کھلی آزادی دی۔ ادھر مکہ معظمہ میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا۔ ان تمام باتوں کی بنا پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا۔ دوسری طرف آپ کی تبلیغی کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں۔ چنانچہ قریش مکہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ مشورے کے بعد بنی ہاشم اور بنی مطلب سے معاشرتی قطع تعلق کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی گئی، اس پر حلف لیا گیا، اس میں طے پایا کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے، کسی قسم کا لین دین نہ کرے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے، نہ ان سے بولے چالے، جب تک کہ محمد قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ دوسرے قبائل خاص طور پر بنو کنانہ بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے۔ اس طرح یہ اور مضبوط ہو گیا۔ اس معاہدے کی کتابت بغیظ بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔ قریش مکہ کے اس معاشرتی بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ شیب ابی طالب مکہ معظمہ میں ایک محلے کا نام تھا۔ بنی ہاشم اس میں رہا کرتے تھے۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے ان کی وجہ سے اور کفار کے خاندانی اور نسبتی تعلق کی بنا پر محصور ہونا قبول کیا۔ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے 3 سال اس گھاٹی میں گزرے۔ یہ 3 سال اس قدر سخت، تنگ دستی، غربت اور تکالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھیں، مگر سنگ دل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے ان 3 برسوں میں درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ یہ معاشرتی بائیکاٹ اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا۔ جب کوئی تجارتی قافلہ مکے آتا تو ابو لہب اٹھتا اور اعلان کرتا، کوئی تاجر عام نرخوں پر اصحاب محمد کو فروخت نہ کرے، بلکہ اتنی قیمت بڑھائے کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے۔ قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان حضرات کی یہ حالت دیکھ کر کڑتے تھے، کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے، چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے۔ ایک دن سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ چیزیں لے کے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا، اگر تم نے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا۔ اتفاق سے اس وقت ابو البختری سامنے سے آ گیا۔ واقعے کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا، اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ چنانچہ ابو البختری کی مداخلت کی وجہ سے اسے اپنی پھوپھی کے پاس غلہ بھجوانے دیا۔ غرض ایسی ہی تکالیف اور مصائب کی وجہ سے مکے کے بعض نیک دل لوگوں کو یہ سفاکانہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر ہشام بن عمرو کی کوششوں سے زہیر بن ابی امیہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار متم بن عدی، زمعہ بن اسود اور ابو البختری بن ہاشم اور مختلف قبائل کے بعض افراد نے رات کو خفیہ مجلس میں اس معاہدے کی منسوخی کا طریقہ کار مرتب کیا۔ پھر صبح کو کعبۃ اللہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے۔ طواف کے بعد پہلے زہیر نے اعلان کیا، جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل نے مخالفت کی۔
لیکن 4 اور نیک دل انسانوں نے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا، یہ معاملہ تو پہلے ہی سے طے شدہ لگتا ہے۔ تکالیف پہنچانے کی پالیسی کے بعد جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی حربوں سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے اب ان پر معاشرتی دباؤ ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے ان کے سرپرست اور نگران ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ سرداران قریش نے بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی۔ ایک بار تو قریباً 25 سردار ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عتبہ، اسود بن عبد المطلب اور شیبہ شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو آپ کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا، ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ بیان کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ آپ ہم سے اس شرط پر اس کی صلح کرا دیں۔ ان کے خیال میں مصالحت کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ساری بات بیان کی۔ آپ نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ جان لیں تو پورا عرب ان کے تابع اور عجم ان کا جزیہ گزار ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب غصے اور تکبر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ جو باتیں کہتے ہوئے وہاں سے نکلے، ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیات 1 تا 7 میں آیا ہے۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مصیبت سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سالہ بائیکاٹ نے بہت سے حضرات کی صحت برباد کر دی تھی۔ آپ شہر میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور چند روز بعد ہی وفات پا گئے۔ صحیح بخاری میں مسیب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ابو طالب کی عیادت کے لیے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالی کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ اسی وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے دخل اندازی کی، بولے، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ سن کر ابو طالب ذرا دیر کے لیے رکے، پھر بولے، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، میں کلمہ شہادت کہہ دیتا، لیکن قریش کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے ایسا کرنے سے منع نہ کر دے۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت 113 نازل ہوئی۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔
جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ جناب ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انتقال فرمایا۔ آپ اپنے شفیق چچا کی وفات کے صدمے سے ابھی سنبھلے بھی نہیں تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی جانثار اور غم گسار رفیقہ حیات دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ان کی میت خود آپ نے قبر میں اتاری۔ اس سال کا نام خود آپ نے عام الحزن رکھا۔ یہ نام تاریخ اسلام کا جز بن گیا۔ جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد کفار مکہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات پر ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ شروع ہی میں اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اعلان گویا آپ کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا کہ جو چاہے آپ کو معاذ اللہ قتل کر دے، قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخر کار آپ شوال 10 نبوت اواخر مئی یا اوائل جون 619 عیسوی کو اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف بلائیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں۔ طائف مکہ معظمہ سے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑوں میں ایک سرسبز و شاداب مقام ہے، جو اپنی خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے اہل حجاز کے لیے ایک صحت افزا مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس وقت آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا، وہاں قبیلہ بنو ثقیف برسر اقتدار تھا۔ آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہیں تھی۔ مکہ معظمہ سے طائف تک کا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔ وہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس گئے جو آپس میں بھائی تھے، جن کے نام یہ ہیں: عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کر دیا اور خوف محسوس کیا کہ کہیں ان کا نوجوان طبقہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو جائے۔ مجبوراً آپ کو طائف چھوڑنا پڑا۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے چلے گئے۔ انہوں نے گالیاں بھی دی اور پتھر بھی مارے۔ اس قدر پتھر مارے کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے۔ اس حالت میں آپ عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا اس پر سوچ بچار کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔
واپسی پر آپ بہت دل شکستہ تھے، غمگین تھے۔ جب آپ قرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا اللہ نے اس کو سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، جو آپ حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا، آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ طائف سے نکل کر چند روز نخلا کے مقام پر ٹھہرے، پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جاؤں۔ طائف میں جو کچھ گزری اس کی خبریں وہاں تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اب تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، ایک رات آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے، اپنی قوم میں جا کر تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان اگرچہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور اس دعوت کو اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ احقاف کی آیات 29 تا 31 میں درج ہے۔